رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے نیکی کی نیت کی لیکن اس نیکی کا وقوع نہیں ہوا تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، یعنی نیکی کی نیت پر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بے شک اچھی نیت جہاں انسان کو دنیا میں نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اس جہاں میں بھی ہماری بخشش کی وجہ بنتی ہے۔ بے شک جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ خلیفہ ہارون کی بیوی زبیدہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ رب تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ تو زبیدہ نے جواب دیا، وہ جواب بڑا کمال کا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھ پر کرم فرماتے ہوئے مجھے بخش دیا۔ سوال کیا گیا، کیا تمہاری بخشش کی وجہ وہی سڑک بنی جو کہ تم نے بہت زیادہ مال خرچ کر کے مکہ مکرمہ کی طرف بنوائی تھی؟ تو زبیدہ نے جواب دیا، نہیں، یاد رکھو وہ سڑک جو میں نے بنوائی تھی وہ ثواب بنانے والے مزدوروں کے حق میں گیا، وہ ان کے کھاتے میں گیا، میرے رب نے تو مجھے نیک نیت کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنے اندر نیتوں کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے پہلا قدم نیت کی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ نیت ہماری کامیابی اور ناکامی پر بہت اثر رکھتی ہے۔ دراصل جتنی ہماری نیتیں مضبوط ہوتی ہیں اتنے ہی ہمارے ارادے مضبوط ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ بے شک ہمیں اپنے رویوں کو اچھا رکھنا ہے، اپنی سوچوں کو اچھا رکھنا ہے، اپنی نیتوں کو اچھا رکھنا ہے۔ جتنی ہماری نیت ہم اچھی رکھیں گے، اچھا سوچیں گے، پازیٹیو رہیں گے، اتنا ہی ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ بد نیت انسان کو اللہ پاک خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ انسان کی سوچ ہی اس کی نیت ہوتی ہے، انسان کی اچھی سوچ ہی اس کی نیت ہوتی ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا ہی بنو گے، تمہاری سوچ تمہاری تقدیر ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہماری نیت کی بہت اہمیت ہے۔ ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے، اس میں ہماری نیت کیا ہے، کیا میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اس میں کوئی اور نیت تو نہیں شامل۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت پسند ہیں جو خاص اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 بندوں کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کو جن کی نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے۔ پہلے نمبر پر عالم، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا، یا اللہ میں نے مدرسے بنوائے، طلباء کو پڑھایا، میں نے ساری زندگی علم کی خدمت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تمہیں لوگ بڑا عالم کہیں، تو تجھے وہ کہہ دیا گیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو لے جاؤ۔ پھر اس کے بعد سخی کی باری آئی، جس نے خوب پیسہ خرچ کیا تھا، یا اللہ میں نے تو ساری زندگی خرچ میں کرتا رہا۔ تو اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، بڑی تعریفیں لوگوں نے تیری کر دی، میرے پاس تیرا کوئی عمل نہیں ہے۔ فرشتوں سے کہا لے جاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو۔ پھر تیسرا بندہ مجاہد تھا، بندے نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو آپ کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر دی، میں مجاہد ہوں۔ اللہ کہے گا ہاں، مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تیری تعریف کریں، تو تجھے لوگوں نے بہادر کہا، تیری بہت تعریفیں کی گئی، مگر میرے پاس تیرا کوئی عمل نہیں ہے۔ فرشتوں کو کہا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ تو دیکھیے 3 آدمی ہیں اور تینوں نے گناہ نہیں کیا، ایک نے دین کی خدمت کی، دوسرے نے فلاحی کام کیا اور تیسرے نے جہاد کیا۔ تینوں نیک کام کرنے والے بندے تھے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اپنے اعمال کی نیتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ ہمیں نیتوں پر کام کرنے اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔